اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمران خان کا مائک کھول لیں. خان صاحب کا پلیز. جناب اسپیکر، پھر میں آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کی یہ قوم 70 سال انتظار کر رہی تھی. انشاءاللہ میں یہ اللہ کے سامنے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہم اب لے کے آئیں گے، یہ قوم ترس رہی تھی اس تبدیلی کے لیے. اس ملک میں سب سے پہلے ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے. وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مقروض کیا، میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کسی قسم کا NRO کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا. 22 سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں. 22 سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا. میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے آیا ہوں. اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آ کے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا، جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو احتساب کے کھڑے میں کھڑا کروں گا. اور کیونکہ میں ایک جدوجہد کر کے یہاں پہنچا ہوں، کیونکہ میں ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا ہوں یہاں، نہ میرا کوئی باپ پالیٹکس میں تھا، نہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا، نہ میرے پاس کوئی پولیٹیکل تجربہ تھا. میں 22 سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی، اور وہ میرے ہیرو تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے 40 سال کی سٹرگل کی. میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں، وہ پیسہ واپس لے کے آؤں گا انشاءاللہ پاکستان. اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا. خود ہر مہینے 2 دفعہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا. اس ملک میں جو اصل ایشو ہے، جو اس ملک کے اصل ایشو ہیں، اس ملک میں جو قرضہ چڑھایا گیا پچھلے 10 سال میں 6,000 ارب سے آج 28,000 ارب روپے کا جو قرضہ چڑھایا، وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مقروض کرنے کے لیے، ان کا احتساب کریں گے. اس ملک میں اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ کیسے قرضہ چڑھا، کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مقروض کیا. جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا، ہسپتالوں میں جانا تھا، صاف پینے کے پانی میں جانا تھا، اس ملک میں عدالتی اور معاشی انصاف دینے پہ جانا تھا، جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن میں بہتر تعلیم، نالج اکانومی بنانے میں جانا تھا، وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے. اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے. اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے، بھیک مانگنا نہ پڑے. اس قوم کو انشاءاللہ اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں، نہ
ملک کے نوجوان نکلتے باہر، نہ وہ ہماری حمایت کرتے، نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے۔ میں ان کا آج خاص شکر گزار ہوں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل ٹھیک کریں، ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے، باہر نہ جانا پڑے، اسی ملک میں نوکریاں ان نوجوانوں کے لیے دیں۔ اور میں اب دھاندلی پہ آتا ہوں۔ میں آج یہ جو میرے پارلیمنٹ میں کولیگ شور مچا رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب 2013 الیکشن کے بعد میں صرف 4 حلقے مانگ رہا تھا کہ 4 حلقوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو، اور یہی جو آج شور مچا رہے ہیں انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے۔ ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا، 2.5 سال ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ 4 حلقے کھلوانے میں، اور 4 حلقوں میں بے ضابطگیاں نکلی۔ 4 حلقوں کے اندر غیر قانونی ووٹ ملے، یہ گورنمنٹ میں تھے۔ کیوں نہیں انہوں نے احتساب کیا؟ کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی؟ کیوں نہیں انہوں نے پتہ چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بے ضابطگیاں کی تھی کیوں نہیں ان کا احتساب کیا؟ اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسیس پہ اعتماد ہوتا۔ ہم نے عدالت میں گئے، 126 دن کا دھرنا دیا، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بیٹھی اور جوڈیشل کمیشن میں 40 فائنڈنگز دی، جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ 2.5 کروڑ بیلٹس مسنگ تھی، 35% اس وقت کی فارم 15 مسنگ تھی۔ کیوں نہیں گورنمنٹ نے ایکشن لیا؟ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا؟ اگر اسپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے ہمارا الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو جاتا۔ تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں، کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ ہم اپنے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کے لیے کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب، میں کرکٹ کی 250 سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر آئے تھے۔ جو ملک پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا وہ 1986 میں پاکستان نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، اور انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے، ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپائر کے ذریعے، جو ہارتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، جو جیتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارتا ہے جو جیتا قبول کرے گا۔ اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ نے 400 پٹیشنز میں سے 4 حلقے ہم نے مانگے تھے، صرف 4۔ آپ نے ان کا راستہ 2.5 سال لگے ان حلقے کھلوانے میں، اور میں جب پبلک میں نکلا تھا تو 1 سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، پارلیمنٹ میں آئے۔ یہاں جو شور مچ رہا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سے حلقوں میں کیا ہوا ہے، آپ کو تو یہی نہیں پتا۔ ایک وہ نکالا تھا، میں آپ کو یہ ہماری مدد کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے۔ ہم 43 پروونشل اسمبلی پنجاب کے حلقے ہمارے پاس ہیں جو ہم 3000 سے کم سے ووٹ سے ہارے ہیں، تو کس نے مدد کی ہے کہ 3000 ووٹ نہیں دلوا سکے ہمیں 43 حلقوں میں؟ 14 حلقے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ہیں
جو 4000 اور کم سے ووٹ سے ہارے ہیں، ایک 50 ووٹوں سے ایک حلقہ ہارے ہیں، تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں 14 سیٹیں تو مل سکتی تھی نیشنل اسمبلی کی. اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. ہم کوآپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندلی نہیں کی. لیکن آخر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے، نہ کرے گا. کوئی جتنا مرضی آپ شور مچا لیں، جو مرضی کریں، سڑکوں پہ نکلیں، بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینے کے لیے. شرط یہ ہوگی کنٹینر ہم دیں گے. ہم نے 4 مہینے میں نے گزارے، 4 مہینے. میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل الرحمان 1 مہینہ گزار کے ہم مان جائیں گے آپ کی بات، ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے. دعوت دیتا ہوں میں، بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پہنچائیں گے، ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے. آپ دھرنا کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری. ٹی چوک آپ کے سامنے ہے، کنٹینر ہم دیں گے آپ کو. لیکن جو مرضی کر لے